مطلب دیکھیے مولا حسین کی تابوت کی شبیہ بنانا بڑا آسان ہے. اس مجمع میں جس بھی بندے کو میں 10,000 دوں 20,000 دوں 30,000 دوں بھائی جاؤ تابوت امام حسین کی شبیہ بنا لے گا. کوئی نیا مومن ہوا مولانا گھر پہ علم لگانا ہم نے پیسے دیے جاؤ علم عباس کی شبیہ بنا کے گھر پہ لگا دو بڑا آسان ہے. مولانا ہمیں امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ بنانی ہے. ہم نے کہا یہ لو پیسے تاکہ ایک گھوڑا مارکیٹ سے لے لو اور اسے گھر پہ لاؤ ادب کے ساتھ تزئین کرو شباہت دو امام حسین کے ذوالجناح کی. بڑا آسان ہے بن جائے گا. مشکل ترین شبیہ جو بنانا بڑی مشکل ہے مشکل ترین شبیہ وہ شبیہ ہے کردار حسین کی شبیہ. کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جو کردار حسین کے شبیہ بنے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کرنا ایشیو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. اپنے وجود کو زینت دو. مولا کس چیز سے زینت دوں؟ کہ علی کے کردار سے زینت دو. جب دنیا تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. اپنی آنکھوں کو زینت دو. آنکھوں کو شبیہ ہے آنکھ علی ابن ابی طالب بنو. اب میری آنکھ مولا علی کی آنکھ کی شبیہ کیسے بنے گی؟ پھر وہی باطن اور ظاہر کی بات. اب ظاہر ہر انسان کی آنکھ کی اپنی بناوٹ ہے نا. میں مولا علی جیسی آنکھ کو اپنی نہیں بنا سکتا. نہ ہی میں نے مولا علی کی آنکھ دیکھی ہے وہ بدن تھا لیکن مولا کی آنکھ کا کردار سب کو پتا ہے. علی کی آنکھوں میں حیا تھا. اگر آج کے جوان کی آنکھوں میں حیا نہیں مومن کی آنکھوں میں حیا نہیں یہ آنکھ شبیہ علی ابن ابی طالب نہیں بن سکتی. مولا کی زبان میں ادب تھا. اگر آج کا شیعہ زبان میں ادب ہو باپ سے بے ادبی کرے بچوں سے بے ادبی کرے تھوڑا سا غصہ آ جائے مومن کو گالی دے دے یہ زبان شبیہ کردار علی نہیں بن سکتی. اور علی جس کا نام ہی علی ہے مشکل کشا مولا علی بیٹھے ہوئے اپنے دربار میں اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک طرف میں سمیت اللہ سلمان فارسی ابو ذر غفاری. ایک مرتبہ شام سے ایک شخص آتا ہے. شام سے کوئی آئے تو سمجھ لو اس کے وجود میں عناد اور دشمنی اور بغض سے علی بن ابی طالب بھرا ہوا ہے. اس کی تربیت ہی بغض اس زمین میں اس کی تربیت ہوئی ہے جس زمین میں بغض علی کی کھاد کو دیا جاتا تھا. وہ جیسے پہنچا مولا کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا وہ اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے. اتنا جری تھا کہ مولا کے سامنے جیسے آیا اس نے علی بن ابی طالب کو گالیاں دینا شروع کر دیا. سب کو شتم کرنا شروع کر دیا. اب تصور کیجیے آپ کے مولا بیٹھے ہوں آپ بیٹھے ہوں سامنے کوئی یار آپ کے مولا کی توہین کرے. بدترین نسبتیں امیر المومنین کو چاہیے. کہتے سلمان اٹھ کھڑا ہوا ابو ذر اٹھ کھڑا ہوا. مالک نے کہا مولا ہم اس کے گلے کو یہیں پہ کاٹ لیتے ہیں. جب ہمارے مولا کی احترامی کرے امام نے اشارہ کیا بیٹھ جا تیرا کام نہیں ہے علی خود اسے جواب دے. گالیاں دیتا رہا برا بلا بولتا رہا. امام نے کہا چھوڑ دو اسے اتنی اسے دینے دو جتنی جان ہے اس کے اندر. کیونکہ مولا انسان شناس ہے. مولا کو پتا انسان کوئی بھی کام کتنی دیر تک کرے گا آخر میں تھک تو جانا ہے. کوئی کتنا بھی عاشق ماتم کیوں نہ ہو کتنا کرے گا بیچارہ 2 گھنٹہ کرے گا 3 گھنٹہ کرے گا آخر میں تھک جائے گا. کسی کو کتنا عشق مجلس امام حسین ہو کتنے گھنٹے سنے گا بندہ بالآخر اچھے کام سے بھی جسم کیا ہو جاتا ہے یہ تو برا کام کر رہا تھا. مولا بیٹھے رہے کہ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا یہاں تک اس کا گلا خشک ہو گیا. جب گلا خشک ہو گیا امام نے اپنے صحابی کو اشارہ کیا اسے تھوڑا پانی تو پلا. جیسے اس نے دیکھا کہ علی مجھے پانی دے رہے پانی پیا ہانپ رہا تھا منہ سے جھاگ گر رہی تھی کیونکہ اتنے غصے میں سے مولا علی کو برا بلا بولا. اور جب تھک گیا زمین پہ بیٹھا امام نے کہا اور پانی چاہیے اس نے اشارہ کیا نہیں پانی میں نے پی دیا. امام فرماتے ہیں اگر بیمار ہو تو تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں. اگر قرض دار ہو تو علی تیرا قرض ادا کر دے. اگر اس شہر میں نئے ہو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے
تو علی تیرے رہنے کے لیے گھر کا بندوبست کر رہا ہے. اگر کوئی اور ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں. یہ جیسے جملے مولا علی کے سننے سے، بیمار ہو تو ایمانداری کی جائے، قرض دار ہو تو قرضہ ادا کروں، رہنے کے لیے گھر نہیں تو علی گھر کا بندوبست کر دے. یہ فوراً کہتا ہے کہ علی میں نے جو شام میں تیرے لیے سنا تھا وہ اور تھا، لیکن جو اخلاق میں نے آپ کی طرف سے دیکھا ہے وہ اور ہے. کہتا امام ہو تو ایسا ہو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. مولا صاحب کو مخاطب کرتے، مولا فرماتے یہ ہے انقلاب. اگر اس نے مجھے برا کہا، علی بھی برا کہتا، یہ پھر مجھے رپلائی دیتا، پھر میں سے جواب دیتا، یہ کبھی علی والا نہ بنتا. کہ لوگوں کو علی والا بناؤ علی کے کردار کے ذریعے سے. تم لوگوں کو گالیاں دے کے علی والا نہیں بنا سکتے، تم لوگوں کو ٹوک ٹوک کے علی والا نہیں بنا سکتے. علی والے بناتے ہیں تو کردار سے بناتے ہیں. یہی جملہ سیدہ زینب کا دربار یزید میں، کہ یزید جو تو نے کیا وہ تیرے آباء و اجداد کی تربیت کا اثر تھا، اور جو زینب نے کیا وہ میرے بابا کی تربیت کا اثر تھا. تم دنیا کو کیا بتاؤ گے؟ جیسی تمہاری تربیت ہوگی ویسا تمہارا اخلاق ہوگا. تو آج کا زمانہ یہ سوچے، چھوٹی سی زبان ہے، 300 گرام بھی اس کا وزن نہیں ہے، لیکن فرمایا 300 گرام کی زبان انسان کو ذلیل کرا دیتی ہے. اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یہ زبان انسان کو خوار کرا دیتی ہے. حدیث کے بڑے پیارے جملے ہیں. فرماتے جب انسان صبح کو اٹھتا ہے نا، بڑا تمثیل دیتے ہیں کہ جیسے یہ صبح کو اٹھ کے گھر سے نکلتا ہے نا، اس کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، شکم، اعضاء نکاح، تمثیل دیتے ہیں، مولا مثال دیتے ہیں. یہ سارے ہاتھ جوڑتے ہیں زبان پر، کہتے ہیں زبان صبح ہوئی ہے، گھر سے باہر جا رہی ہو، ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آج کوئی غلطی نہ کہنا، آج کوئی خطا نہ کرنا، کیونکہ غلطی تم کرتی ہو مار ہمیں پڑتی ہے. یہ بیچارے شہباز گل صاحب بخاری میں 2-3 تھپڑ بھی پڑے ہوں گے، مکے بھی لگے ہوں گے، تکلیف تو بدن کو آئی، غلطی کس نے کی تھی؟ زبان. اور زبان کو کوئی مارتا نہیں، یہ پھر دانتوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے. یہ اتنی کم بخت چیز ہے، اور اللہ نے بھی اس کی حفاظت کے لیے 32 فوجیوں کا بندوبست کیا ہے. ان فوجیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے. مطلب مکہ لگے تو منہ کو لگے، گولی لگے بدن کو لگے. غلطیاں کون کرتی ہے؟ زبان کرتی ہے. گالی زبان دیتی ہے، کفر کے فتوے زبان دیتی ہے، سب کچھ زبان کرتی ہے. سزا کس کو ملتی ہے؟ بدن کو ملتی ہے. تو مولا فرماتے بیچارہ بدن ہاتھ باندھ کے کہتا ہے زبان غلطی نہ کرنا، کیونکہ غلطی تو کرتی ہے، سزا ہمیں ملتی ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں جب تک زبان منہ کے اندر ہے انسان کا ایمان بچا ہوا ہے. یہ جیسے نکلتی ہے یا اسے مومن بناتی ہے، یا اسے منافق بناتی ہے، یا اسے فاسق بناتی ہے. کیونکہ ہر گناہ جو انسان کرتا ہے زبان سے کرتا ہے. نامحرم سے باتیں کرے گا زبان سے، غیبت کرے گا زبان سے، کسی کی برائی کرے گا زبان سے، کسی پہ تہمت لگائے گا زبان سے، کسی کو مقصر بنائے گا زبان سے، کسی کو غالی بنائے گا زبان سے، کسی کو علی والا بنائے گا زبان سے. تو سب کچھ کون کر رہی ہے؟ زبان کر رہی ہے. تو سب سے زیادہ کنٹرول جس چیز پہ ہونا چاہیے وہ زبان پہ ہونا چاہیے. قاضی شرح اگر زبان سے نہ کہتا کہ حسین واجب القتل ہے کبھی جہنمی نہ بنتا، اور حر اگر زبان سے نہ کہتا کہ حسین آج کریم کی دربار میں ہوں، اس گنہگار کو بخش دیا جائے. یہ زبان بڑی عظیم چیز ہے. آیت اللہ عظمہ قاضی کے لیے مشہور ہے. 1 سال کے لیے انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. اپنی زبان پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھا تھا زبان کو عادت دلانے کے لیے کہ اے زبان سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. اردو کی مثال ہے پہلے تولو پھر بولو. اگر تولو گے نہیں زبان ایسی چیزیں بولے گی سمجھ نہیں آئے گا. منٹ میں یہ تو شکر کرو کہ علی والے ہو، ورنہ ان کی طلاقیں تو منٹ میں ہو جاتی ہیں. شکر کریں
یہ تو آج ذہنیتیں بدل گئی ہیں، فتوے بدل گئے، نہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور جو تم نے اتنے سال پہلے اتنی طلاقیں کرائی ان کا کیا ہوگا؟ ان بیچاروں کی تم نے طلاقیں کروا دی کہ غصہ آ گیا اور بندے نے بول دیا بیوی کو طلاق ہے، مفتی نے کہا ہو گئی، اب مولانا صاحب اب حلال کیسے ہوگا؟ حلال کرو، دین فروش ملا جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں تھا، آج نظریات اور عقیدے وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے جو نظریہ اہل بیت علیہ السلام سبحان اللہ، سب سے عقلانی ترین دین عالم اسلام میں مکتب اہل بیت علیہ السلام۔ ایک جوان لڑکا جوان لڑکی شادی کرنا چاہتا ہے، مفتی کے پاس گئے کہ بھائی اس لڑکی نے میری ماں کا دودھ جو ہے 2 منٹ کے لیے پیا تھا، رو رہی تھی بیچاری، اور اس کی امی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تو بچے ظاہر روتے ہیں، ماں ڈاکٹر کو دکھانے گئی، اتنی دیر اس نے بچی کو چپ کرانے کے لیے دودھ پلا دیا۔ اب مولوی صاحب لڑکی سے شادی کرنی ہے، کہا حرام ہے۔ کچھ نے یہ بھی بول دیا کہ بڑی عورت اگر یا جوان ہو جائے آدمی، داڑھی واڑی بھی آ جائے، بوڑھا بھی ہو جائے، اب بھی اگر یہ کسی عورت کا قطرہ دودھ پی لے اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اب یہ جوان در بے در، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آیا جب در محمد اور آل محمد بھیجے، جب فقہ امام جعفر صادق امام نے فرمایا ایک مرتبہ دودھ پینے سے کوئی محرم نہیں بنتا۔ بولا کب بنتا ہے؟ اتنی بار پیے کہ اس دودھ سے اس کے گوشت اور ہڈی بنے، تب جا کے جسمن اس کی کیا بنے گی؟ بہن بنے گی یا بھائی بنے گا۔ کئی مسائل جو کہ اہل بیت نے حل کیے، کیونکہ آپ کے مکتب میں اہل بیت نے کیا رکھی ہے؟ عقلانیت رکھی ہے۔ جس مکتب میں عقلانیت ہے، کیوں اس مکتب میں عقلانیت ہے؟ کیونکہ مکتب ان سے ریلیٹڈ ہے جو عقل کل ہیں، جو انسان کامل ہیں، جن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، تبھی مکتب عقل ہے۔ اب کیسے ممکن ہے جو مکتب عقل سے بھرا ہوا ہو اور اس مکتب کے ماننے والوں نے عقل نہ ہو، عقل کو فالو نہ کریں؟ تو معصوم فرماتے جو کام کرو سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ علی والا یہ نہیں کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کیونکہ اس وقت عقلانیت نہیں تھی۔ اس سے جب بھی پوچھا گیا تم نے یہ گزری ہوئی زندگی جو گزاری ہے اس زندگی پہ راضی ہو کہ نہیں ہو، کہتا میں اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ راضی ہوں، کیونکہ اس نے قدم قدم پھونک پھونک کے رکھا ہے اور قدم قدم مرضی اہل بیت سے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔